صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ آپ تمام آباء حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تشریف فرمائیں، اور آتے وہی ہیں کہ جن کو سرکار بلاتے ہیں، اور کوئی ہلکی بات دین کے معاملے میں ہو بھی نہیں سکتی، اور ہمارے پیر و مرشد شیخ الحدیث امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو آپ نے ہماری تربیت فرمائی وہ یہی ہے، آپ فرماندے سن کہ بیٹا جدو گل آ جائے نا حضور دی، جدو گل آ جائے دین مصطفیٰ دی، دین متین دی، تو پھر نہ سر جھکا کے جیے نہ منہ چھپا کے جیے، اور ستم گر کی نظروں میں نظریں ملا کر جیے۔ ہم اگر 2 دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا، ہم اس ہستی کے ساتھ تھے جو ویل چیئر پہ بیٹھ کے ختم نبوت پہ پیرا دے کے جیے۔ اس واسطے گل ہوئے گی کھلی، ہاں کوئی یار دی گل سنا ملا، نہ لمبے پینڈے پا ملا، نہ علمہ وچ پھسا ملا۔ میں کیا جڑا علمہ تحقیقہ پہ گئے نا عقل والے وہ سوچتے ہی رہ گئے۔ اقبال کہتا ہے بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور عقل ماوے تماشا ہے لبے بام ابھی۔ اقبال نے پھر وہ گل دس دیتی اور راہ دس دیتا اور منزل بھی بتا گیا۔ اقبال کہتا تو ویکھیا نہیں جڑے ہے سن عقل والے تحقیقاں والے کتاباں پھلورن والے اور تے سوچتی رہ گئے تے عشق دے رنگے بازی لے گئے۔ اس واسطے مختصر سی بات ہے اتنی کہ بس ہم نے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کا کلمہ پڑھ لیا، اب ہمیں کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے انے واہ، اور جیسے ساڑا جی چاہے گئے کوئی گلہ نے یاد رکھو امیر المجاہدین فرماتے سن کہ حضور دے نال محبت انے واہ کرو، محبت انج کرو کہ رشتہ دار بھی، برادری والے بھی، سماج والے بھی، اور ہری پور ہزارہ والے بھی، پاکستان والے بھی، پوری دنیا کا عالم کفر وہ بھی دیکھ کے متاثر ہوئے، اور بھی کہو واہ واہ کیسا محمد عربی دا غلام ہے۔ اس میں کسی چیز دی ہوش ہی کوئی نہیں۔ یاد رکھو حضور کے ساتھ محبت کرنی ہے انے واہ، اور انے واہ محبت ہم سے بھی لوگ آگے مسئلے پوچھتے ہیں، علماء کرام مفتیان کرام جلوہ گر ہیں، ان سے بھی آگے لوگ فتوے پوچھتے ہیں، تو سانو بالکل پتہ لگ جاتا ہے بندے دا 1 منٹ دے اندر۔ دسو جی کوئی تانوں کہے جناب جلسہ ہویا اور یہ جھنڈیاں لگا دی، یہ آپ نے جھنڈے لگا دیے، اے جناب اے کلیاں جی تسی لا دیتیاں، اے تسی اتنا چراغاں کیوں کر دے ہو، گلی محلے بازار کیوں سجان دے ہو؟ تو پھر جو ہوئے گا نا دلیلاں والا تحقیقاں والا پلپلا او تے نزدہ جائے گا مولوی دے کول، او تے جائے گا مفتی دے کول، حضرت صاحب گل بن گئی، بندے نے پوچھیا دلیل کدھر ہے؟ میں کہا جو انے واہ عاشق ہوتا نا وہ دلیلوں کا محتاج نہیں ہوتا، وہ کتابہ نہیں پھلوڑتا، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ بھی میں آپ کو بتا دوں۔ دسو جی دادا پوترے نو چمے، پوتے نو چمے تے مفتی تو جا کے فتویٰ پوچھے؟ بولو جی۔ پیو پتر نو چمے، پھر جا کے مولوی تو جا کے مسئلہ پوچھے نفس مسئلہ کیسا، چومنا جائز ہے کہ نہیں؟ اسی کیا ہوئے دادا پوترے نو چمے فتویٰ نہ پوچھے، پیو پتر نو چمے مولوی تو مسئلہ نہ پوچھے، امتی نام محمد چمے پھر مولوی تو مسئلہ کیوں پوچھے؟ تانوں کے بندہ آگے کہے بھئی یہ جھنڈیاں کیوں لائیاں؟ تو اسی کہو گال یہ ہے کہ ساڑھا وس چلتا نہیں، جے ساڑھا وس چلے نا اسی حضور دے نا تے پوری کائنات ہی سجا کے رکھ دئیے بس۔ میں کہا یہ ہے جی انے واہ محبت، انے واہ محبت پوچھ پوچھ کے نہیں ہوتی، دلیلوں سے نہیں ہوتی۔ دسو جی جنہ صحابہ نو آقا و مولا نے خود قرآن و حدیث پڑھایا، میں نے اور آپ نے کیا پڑھا؟ دنیا کے مدرسے سے پڑھا نا۔ یہاں صحابہ نے اگر علم حاصل کیا تو مکتب نبوت محمدیہ سے، ہم نے کسی مولوی صاحب سے، عالم دین صاحب سے، شیخ الحدیث صاحب سے، مفتی صاحب سے، پیر صاحب سے، حضرت صاحب سے دین پڑھا نا۔ لیکن یہ صحابہ ہیں جنہوں نے دین پڑھا امام الانبیاء سے، قرآن و حدیث پڑھانے والے آقا و مولا خود ہیں،
اور براہ راست فیض دینے والے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود ہیں. صحابہ کا عقیدہ بنانے والے آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام خود، اور صحابہ کو شریعت پڑھانے والے، شریعت کے قاعدے سمجھانے والے. صحابہ تو براہ راست اسٹوڈنٹ ہے نا، طالب علم آقا و مولا کے. تو پھر سب کچھ تو آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سینہ بسینہ فیض دیا، سب کچھ تو منتقل فرمایا. اب سنو جی، آقا و مولا نے علم بھی سکھایا، شریعت بھی سکھائی، شریعت کے قاعدے بھی سکھائے. اور پھر یہ ہیں وہ صحابہ جو ہدایت کے تارے ٹھہرے. ہاں کہ جس ایک صحابی رسول کے اتباع کرو گے ہدایت بھی پاؤ گے، جنت بھی پاؤ گے. اسی طرح ہے کہ نہیں ہے جی؟ ہدایت کے تارے ہیں. اب بات سمجھنے والی ہے، انواع محبت ہوندی کی ہے. آقا و مولا حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا و مولا نے ایک مقام تو گھر تشریف لے کے آ رہے. رستے کے اندر آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ایک عرابی ہے بدو، وہ نہ اس طرح گھوڑے کی رسی پکڑ کے کھڑا تھا. آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ مبارک پڑی، حضور کو گھوڑا پسند آ گیا. آقا و مولا نے فرمایا، حضور نے فرمایا گھوڑا بیچنا ہے؟ عرض کی حضور بالکل بیچ دیتا ہوں. آقا و مولا نے پوچھا قیمت کتنی ہے؟ اور کہنے لگا جناب اتنے درم دینار، جو بھی قیمت ہے سی اس دا مول بولیا، اس کے جناب اتنی قیمت ہے. اور جدو گل چلی تو آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور اس عرابی کے درمیان میں سودا طے پا گیا. یہ بات ذہن میں رہے کہ ادھر کوئی اور نہیں تھا، صرف اور صرف امام الانبیاء جلوہ کر ہیں، اور سامنے وہ اکیلا وہ عرابی بدو ہے جو گھوڑے کا مالک ہے. اب دونوں کے مابین سودا طے پا گیا، یہ قیمت ہے اور اس قیمت کے عوض گھوڑا جو ہے وہ خریدا جائے گا. گل پکی ہوگی، سودا طے پا گیا. آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابھی میں گھر جاتا ہوں اور اس کی میں قیمت لے کر آتا ہوں، آپ کو قیمت ادا کروں گا، گھوڑا میں آپ سے لے جاؤں گا. اب جتنی دیر میں آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام گھوڑے دی قیمت لے کے واپس آئے نا جی، اتنی دیر کسی بندے نے نا اس نو مل زیادہ لا دیتا، قیمت زیادہ پا دیتی. اس کے جی میں تینوں اتنے پیسے دیاں گا، اتنے قیمت دیاں گا. اب جب آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام واپس تشریف لے کر آئے، آقا و مولا نے قیمت ادا کرنے لگے. حضور نے فرمایا کہ قیمت لیں، گھوڑا دیں. اگوں لالچی سی بدبخت اور منکر ہو گیا، بدنیت ہو گیا. وہ کہنے لگا جناب میں نے تو آپ کے ساتھ سودا کیا ہی کوئی نہیں. آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضور نے فرمایا نہیں، میں نے خود آپ کے ساتھ سودا فرمایا، اتنی قیمت طے پا گئی، ساری بات تو پکی ہوگی، تو پھر میں نے خود آپ کے ساتھ سودا فرمایا. اگو بندہ کہنے لگا جناب میری تو آپ کے ساتھ بات ہوئی کوئی نہیں. اب جب اتنی بات کی تو تماشا نماز اس نے برپا کر دیا. لوگ کافر کافر جمع ہو گئے اور مجمع کٹھا ہو گیا. پتہ نا روڈ دتے کوئی ذرا سا تنازع ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، بندے ہی بندے جمع ہو جاندے نے. تو بڑی خلق جمع ہوگی، بندے لوگ کافر سارے جمع ہو گئے. تو پھر آقا و مولا نے پھر فرمایا، حضور نے فرمایا کہ میں نے آپ کے ساتھ سودا فرمایا، یہ قیمت لیں، گھوڑا دیں. اب وہ بندہ عرابی ہے بڑا شاطر سی، شیطان سی نا، وہ گل کر گیا. اس کے جناب اے سارے بندے بھی کھڑے نے، اگر کوئی ایک شخص دنیا کے اندر یہ گواہی دے دے نا کہ آپ نے سودا فرمایا ہے، میں مان لوں گا، میں قیمت لے کے گھوڑا آپ کے حوالے کر دوں گا. اب بتاؤ جی گواہی دے گا کون؟ ادھر تو سارے کافر کھڑے سن، موقع کے اوپر موجود کوئی نہیں. اور صحابہ جنہوں نے شریعت کے قاعدے خود آقا و مولا سے پڑھے، اور آپ کو پتہ نا کہ شریعت کے اندر کتنی سخت شرائط ہیں گواہ کے لیے، کہ اس کا تزکیہ تو شہود ہونا ضروری، پھر اس کا موقع کے اوپر موجود ہونا، بنفس نفیس ہونا ضروری ہے، آنکھوں کا دیکھا ہونا ضروری، کانوں کا سنا ہونا ضروری. گواہی دے گا کون؟ ہم نے کہا کہ اگر ہے وہ بڑا سیانا سی بدو عرابی، اگر وہ ایک گل کردہ نا لوگاں دے سامنے کہ حضور اگر یہ گھوڑا گواہی دے دے، اگر وہ یہ بات کرتا نا کہ یہ گھوڑا گواہی دے دے، خدا کی قسم گھوڑے نے حضور کے حق میں بول جانا تھا. بتاؤ جی، شفا شریف میں قاضی اعظم مالکی نے لکھا کہ بتاؤ کہ بھیڑیے نے گھنے جنگل کے اندر شکاری کے سامنے حضور کا میلاد پڑھا کہ نہ پڑھا، اور اونٹ پاگل اونٹ نے بھی انس بن مالک کے سامنے، صحابہ انصار کے سامنے آقا و مولا کی ختم نبوت کی گواہی دی کہ نہ دی. بتاؤ جی بھیڑیے نے بھی آقا و مولا کا میلاد پڑھا، اور جناب ہرنی نے بھی شکاری کے جال کے اندر آقا و مولا کو دیکھ کے نعت پڑھی کہ نہ پڑھی. یہ تو یہ کہ درخت بھی حضور کو دیکھ کر جھک کر آقا و مولا کے اوپر درود و سلام کے نذرانے بھیجے کہ نہ بھیجے. حتیٰ کہ پتھر نے بھی ابو جہل کی مٹھی کے اندر حضور کو دیکھ کے حضور کی رسالت کی گواہی دی کہ نہ دی.
کتے نے بھی حضور کی گواہی دی، درخت نے بھی، حجر نے بھی، سب تو بول کے اب اس نے یہ بات نہ کی کہ گھوڑا گواہی دے، اور وہ گدھا یافور اس نے بھی حضور کی رسالت کی گواہی دی، سب نے تو دی، اس نے پتہ سی یہ بول پائے گا، اس گل بڑی کیتی، اس کہا جی دنیا کے اندر کوئی ایسا شخص ہے وہ گواہی دے دے، میں مان جاؤں گا آپ کو، میں گھوڑا دے دوں گا۔ تو اتنی دیر میں حضور علیہ السلام کے غلام ہیں صحابی رسول حضرت خزیمہ ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ادھروں گزر ہویا تو براہ راست نہیں پوچھ سکتے سن نا، حضور تو اتنی دیر ضرورت نہیں، کسی ایک بندے تو پوچھا، کون ایک بندہ کوئی کھلوتا سی، پوچھا جناب ایک کی مسئلہ ہے، کیا تنازع ہے، آقا و مولا بھی جلوہ گار ہے، مسئلہ کیا ہے؟ اور بندے نے دسیا، اس کہا جی بات یہ ہے کہ حضور فرما رہے ہیں کہ میں نے سودا فرمایا ہے، اور بندہ سامنے عرابی ایک کہندہ جی سودا ہویا ہے کوئی نہیں، اور اگر سودا ہوا ہے تو آپ کی شریعت محمدی جو آپ شریعت لے کر آئے، جو آپ دین لے کر آئے، آپ نے تو فرمایا، آپ کی تو اپنی حدیث سے مبارک ہے کہ پھر کوئی معاملہ ہو تو گواہ پیش کیا جائے۔ تو اس بندے نے شرط رکھ دی کہ کوئی بندہ دنیا کے اندر ایسا ہے جو گواہی دے، تو کوئی بندہ ہے؟ تو جیسی آپ نے یہ سنا نہ سنو جی، شریعت کے قاعدے پڑھے حضور علیہ السلام سے، صحابہ سے بہتر شریعت آج تک کوئی پڑھا نہیں، شریعت کا قاعدہ کسی نے سمجھا نہیں، لیکن اب بات آگئی عزت رسول کی، اب بات آگئی قول مصطفیٰ کی، جیسے سنا نا شریعت پڑھی تھی آقا و مولا سے، لیکن اب صحابی رسول کا عشق رسول جوبن پر آ گیا۔ ہاں کیا فرمایا؟ فرمایا کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ، نعرہ لگا دیا کہ لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں خزیمہ رب کی عزت کی قسم اٹھا کے گواہی دیتا ہوں کہ آقا و مولا نے اس گھوڑے کا سودا فرمایا ہے۔ سمجھ آئی جی؟ انواع محبت ہے کہ نہیں؟ دیکھا نہیں، سنا نہیں، موقع پہ موجودگی نہیں ہے، کافی دیر کے بعد آئے ہیں صحابی رسول، امام الانبیاء کے سامنے گواہی دے دی، پھر گواہی دی، پھر گواہی دی، 3 مرتبہ گواہی دی، لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں کہ آقا و مولا حضور علیہ السلام نے گھوڑے کا سودا فرمایا ہے۔ اب جب یہ بات ہوگی نا تو آقا و مولا حضور علیہ السلام نے آپ کی گواہی قبول بھی فرمائی اور پسند بھی فرمائی، حضور کے رب نے آپ کی دی ہوئی گواہی قبول بھی فرمائی، پسند بھی فرمائی، قیمت ادا ہوئی، گھوڑا حضور کی ملکیت میں آ گیا، گھوڑے دے بھی نصیب جاگے۔ اب آقا و مولا آگے آگے تشریف لے کے جا رہے گھر دی طرف، تے پیچھے پیچھے انواع حضور دے غلام نے حضرت خزیمہ گھوڑے دی رسی پکڑی تے پیچھے پیچھے چل دے جا رہے، اگے جا کے نا ایک مقام تے آقا و مولا حضور علیہ السلام ٹھہر گئے۔ ہم دسو جی ساڑھا مقدمہ ہو گئے کچہری دے اندر، اور جج تانوں طلب کرے اپنی عدالت دے اندر اور کہے جی کل میں تیرا فیصلہ سناواں گا، تے دسو ادھا خون تے بندے دا خشک ہو جاندا ہے۔ میں کہا جدو کچہری ہوئے آقا و مولا حضور علیہ السلام کی، اب عدالت سجی آقا و مولا کی، فیصلہ فرمانا آقا و مولا حضور علیہ السلام نے، امام الانبیاء نے طلب فرما لیا صحابی رسول کو، جواب طلبی ہوگی، حضور نے فرمایا آگے جا کے ٹھہرے نا، حضور نے طلب فرما لیا، حضور نے فرمایا کہ آپ نے گواہی کس طرح دی؟ سمجھ نہیں آپ بات؟ آقا و مولا نے فرمایا کہ آپ نے گواہی کس طرح دی؟ صحابی رسول ہم سے بہتر، ان کو نہیں پتا تھا کہ گواہ کے لیے شرائط کیا ہیں۔ آقا و مولا نے فرمایا کہ آپ نے گواہی کس طرح دے دی؟ ظاہری بات ہے، نہ دیکھا نہ سنا، نہ تسی موقع تے موجود۔ تو سنو جی، حضرت خزیمہ نہ آگے سے رو پڑے، تو روئے۔ اب سنو پھر عاشق کی بولی کیا ہے، رو کے نا ہاتھ جوڑے رونے لگ گئے، عرض کی یا رسول اللہ میں نے مانا، میں نے آپ کو سودا کرتے دیکھا نہیں، یا رسول اللہ خدا کی قسم آپ کو سودا کرتے میں نے سنا بھی نہیں، اور میں حقیقتاً بات ہے موقع پہ موجود بھی نہیں تھا، گواہی کس طرح دی پھر تم نے؟ تو پتہ ہے آگے سے عرض کیا کی، یا رسول اللہ ہم نے تو رب کو بھی نہیں دیکھا۔ اب بات کہاں کی صحابی رسول نے؟ عرض کی یا رسول اللہ ہم نے تو رب کو بھی نہ دیکھا، یہ تو آپ نے فرمایا کہ رب خالق حقیقی ہے، عبادت کے لائق ہے، ہم رب کی عبادت کرتے۔ یا رسول اللہ ہم نے رب کو دیکھا نہیں، آپ نے فرمایا رب کی نمازیں پڑھتے، رب کے سامنے جھکتے، کسی کے آگے جھکے نہیں، رب کے علاوہ گردن کٹوا سکتے ہیں، غیر خدا کو سجدہ نہیں کر سکتے، رب کے سامنے سجدے بھی کیے۔ یا رسول اللہ ہم نے دیکھا نہیں، آپ نے فرمایا کہ جنت ہوگی، ہم نے مانا۔ فرمایا آپ نے کہ دودھ اور شہد کی بہتی نہریں ہوگی، ہم نے مانا۔ فرمایا آپ نے کہ قبر پھٹے گی، جسم برآمد ہوں گے، روز حشر کا میدان برپا ہوگا۔ یا رسول اللہ فرمایا آپ نے، مانا ہم نے۔ یا رسول اللہ بات تو اتنی ہے کہ یہ کائنات فنا ہو سکتی ہے، زمینیں پھٹ سکتی ہیں، آسمان غرق ہو سکتے ہیں،
لیکن بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا۔ حضور آپ نے جو فرما دیا، گھوڑے کا سودا فرمایا تو گھوڑے کا سودا فرمایا ہے، بس۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ آپ کی انواع محبت، دیکھا نہیں سنا نہیں، رب کی قسم اٹھائی۔ یہاں میں وضاحت کرتا جاؤں، شریعت کے قاعدے بدلتے نہیں ہیں، شریعت کا قاعدہ بدلتا نہیں ہے۔ شریعت کا قاعدہ کل بھی وہی تھا، آج بھی وہی ہے، قیامت تک وہی ہے کہ کم سے کم 2 مرد گواہ ہے کہ نہیں ہے جی؟ کم سے کم اکیلا بندہ دیکھے سنے جانے پاویں قسمہ چکے نہیں، کم سے کم 2 مرد گواہ۔ اگر ایک مرد ہے تو پھر 2 عورتیں، 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے۔ شریعت کا قاعدہ بدلا نہیں، لیکن یہ کس طرح پھر ہو گیا کہ ایک مرد ایک صحابی رسول کی گواہی تسلیم کس طرح کر لی گئی؟ ہم نے کہا اس دی بھی پھر کوئی جواب دے سکتا ہے نا، کوئی سمجھا جا سکتا ہے تو حضور کا عاشق سمجھا سکتا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ فلسفیوں سے جو راز کھل نہ سکا۔ شریعت کا قاعدہ تو اپنی جگہ، یہاں ایک بندہ ہو کرتے گواہی کس طرح مانی گئی؟ شاعر کہتا ہے کہ فلسفیوں سے جو راز کھل نہ سکا اور نکتہ وروں سے جو بات بن نہ سکی، عطا کر کے رکھ دیا کالی کملی والے نے ایک اشارے سے۔ اور مسئلہ حل ہونے جا رہا، مسئلہ کی ہے جی؟ آقا و مولا نے ایک اشارہ فرمایا اس طرح، حضور نے فرمایا یہ میرا غلام ہے خزیمہ۔ حضور نے فرمایا کہ یہ اکیلے بھی کھڑے ہو کے گواہی دے گا نا، اس اکیلے کی گواہی 2 مردوں کے برابر مانی جائے گی۔ ہم نے کہا تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگیں دے محمد۔ انواع محبت یہ ہوتی ہے، بات نہیں سننی کسی کی حضور کے۔ ہاں بتاؤ جی، ہاں مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسمان کیسے کیسے، اور بڑے بڑے وقت کے بادشاہ، بڑی بڑی ذاتوں برادریوں والوں کے تو نام ختم ہو گئے، قبریں مٹی کے اندر مٹی ہو گئی۔ میں نے کہا لیکن برادری ہو ترخان، کمی ہے نا جی، برادری ہوئے ترخان، نہ ہوئے علم و دین تے شادی بھی نہ ہوئے، ویک کے قرآن میں نہ پڑھے ہوئے، نہ حافظ ہے نہ قاری ہے، گستاخ رسول کو قتل کرے، پھر سن 1929 میں انگریز سامراج علم و دین کو پھانسی دے دیں۔ آج 95 سال گزر گئے، اس دن سے لے کر آج تک آخر ہر صبح ٹوکرے بھر بھر کے تازہ پھولوں کی آپ کی قبر کے اوپر کون پھینکتا ہے؟ کہ محمد سے فاتون تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں، اور بڑے بڑے بادشاہوں کے نام مٹ گئے۔ ہمیں اپنے والد صاحب کی قبر کا پتہ ہے، یا دادا جی کی، یا پر دادا کی، یا لکڑ دادا کی، اس تو ہوتے قبروں تے نام و نشان مٹ گئے، ذاتہ برادریاں تے اسی بیٹھے۔ میں کہا لیکن نام فقیر انا دے باہو قبر جنا دی جیوے ہو۔ سلطان باہو کہتے ہیں جس نے حضور کے ساتھ وفا کر لی نا، اب چاہے 980 سال ہو جائیں دنیا سے گئے، داتا علی اجمیری 10 صدیاں ہونے کو ہیں داتا علی اجمیری کی۔ دسو جی آپ بھی زندہ، آپ دی قبر بھی زندہ، آپ دی سوچ بھی زندہ، علم و دین بھی زندہ، علم و دین کا مشن بھی زندہ جاری ہے، علم و دین کی جو فکر ہے جو سوچ ہے وہ بھی زندہ۔ تو اسی سارے تسی سارے اسی علم و دین دے وارث نہیں بیٹھے۔ آج بھی علم و دین کا نام ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو بات یہ ہے کبھی بھی بات نہیں سننی۔ ہاں یہ تو آج بکواساں شروع ہوئی ہیں نا کہ غیب کا علم ہے کہ نہیں۔ ہم نے کہا اے نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کی خبریں دے، جو حاضر ہے جو موجود ہے وہ تو دیکھ لیا، اس میں تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، حاجت نہیں باقی رہتی۔ سنیں جی، آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ مسجد نبوی شریف کے اندر جلوہ گر ہیں۔ ایک شخص ایک عرابی آیا اور سوال تے سوال نہ پوچھتا جائے، بدھو جی ایسی بیوقوف، اور جناب پوچھتا جائے غیب دی خبریں پوچھے نا کہ قبر کیسی ہوگی، قبر کی منازل کیسی ہوں گی، حضور مسکراتے جائیں، ساتھ جواب بھی نہایت فرماتے جائیں، کیونکہ آقا و مولا تو خلق عظیم کے مالک ہیں، رحمت اللہ عالمین ہے۔ کوئی سواری آیا اس کو خالی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوٹایا نہیں، بلکہ آقا و مولا زور کی امامت کے بعد، زور کی نماز کے بعد کا یہ وقت ہے، گرمیوں کا مہینہ ہے، تپتی دوپہر، چڑھدا سورج، صحابہ کہندے نے کہ پھر کوئی رستے سایہ نہیں، آقا و مولا کسی مقام دی طرف نہ تشریف لے کے جا رہے سن، تو صحابہ پیچھے پیچھے جا رہے سن۔ صحابہ کہندے نے پھر ایک عورت آئی پاگل، اس نے دور سے نہ عرض کی، پکارا آقا و مولا ٹھہر کے، ان عورت نزدی آئی، آقا و مولا کا یوں وہ نا
باتیں کرتی جائے کرتی جائے کرتی جائے، پاگل ہے عورت۔ تو آقا و مولا سنتے جائیں، مسکراتے جائیں، ساتھ جواب بھی عنایت فرماتے جائیں۔ کمال والی بات نہیں ہے؟ تو اوپر سورج گرمی پھینکتا جائے، عرب کی گرمی ہے، صحابہ پسینے دے اندر شرابور ہوندے جان۔ اب صحابہ پتہ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے ہیں وہ 1 2 4 منٹ نہیں تھے، کچھ لمحات نہیں، صحابہ کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کتنے گھنٹے بیت گئے۔ ظاہری بات ہے اس پاگل عورت تو پاگل تو تھی، لیکن اس نے رجنا کب تھا؟ جب سامنے جو آقا و مولا کا چمکتا وہ دعا چہرہ تھا۔ رجنا تو کوئی نہیں سی۔ اب وہ باتیں کرتی جائے کرتی جائے کرتی جائے، آقا و مولا مسکرا کے جواب عنایت فرماتے جائیں۔ آخر وہ چلی گئی۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ امام الانبیاء ہیں، یہ پاگل ہے عورت، اس کے کہنے پہ کوئی ٹھہرتا نہیں، اس کی بات کوئی سنتا نہیں، کوئی یہ بات کرے اس کو کوئی جواب دیتا نہیں، یہ تو پاگل ہے، عقل فہم ہے نہیں، اس کو تو سمجھ نہیں آتی۔ آپ اتنی دیر ٹھہرے رہے، آپ اس کے کہنے پہ ٹھہرے، آپ نے اس کی باتیں سماعت فرمائی، پھر آپ مسکراتے بھی جا رہے، اس کی باتوں کا جواب بھی دیتے جا رہے۔ تو آقا و مولا نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا کہ اس روئے عرض پہ اگر میں محمد عربی بھی اس کی بات نہیں سنوں گا تو پھر اس کی بات کون سنے گا؟ ہم نے جس ہستی کا نام کا کلمہ پڑھا، حضور تو اتنے کریم ہیں، حضور نے فرمایا اگر میں بھی نہیں سنوں گا تو پھر کون سنے گا؟ اب وہ بیٹھا ہے عربی، اب پوچھتا جائے، سوالوں کی کثرت ہے، قبر کیسی ہوگی، حشر کیسی ہوگی، حوض کوثر کیسا ہوگا، جام کیسے ہوں گے، اور وہ جنت کیسے ہوں گے، باغ کیسے ہوں گے۔ آقا و مولا مسکراتے جائیں، ساتھ جواب عنایت فرماتے جائیں۔ سنیں جی غیب کی ایک بات میں ایسے ضمناً میرے ذہن میں آگئی، آپ کو سناتا جاؤں۔ تو ساتھ بیٹھے ہیں حضرت ابو ذر غفاری، جن کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ آسمان سے نیچے اور توجہ اور زمین سے اوپر اتنا سچا بندہ رب نے بھیجا نہیں۔ فقر کے شہنشاہ ہیں نا، فقر کے شہنشاہ ہیں۔ اب آپ کے اوپر تو پوری ایک بہت بڑی آپ کی ہستی ہے، بہت بڑی آپ کی شانیں ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جو نام ہے نا، اور توجہ، جو نام ہے، مقام ہے، یہ پیسے کی وجہ سے نہیں بنتا۔ نہ پیسہ، نہ ذات، نہ برادری، نہ منصب، نہ عہدہ، نہ ڈیزگنیشن، کسی وجہ سے نہیں۔ نام جب بھی بنے گا، بات جب بھی بنے گا، وہ حضور کی غلامی کی وجہ سے بنے گا۔ اب یہ صحابی رسول بیٹھے ہیں حضرت ابو ذر غفاری، جن کی ڈیوٹی کیا ہے، عہدہ کیا ہے، منصب کیا ہے؟ بتاؤ جی، کوئی وقت کے وزیر اعظم ہیں، صدر ہیں، گورنر ہیں، مشیر ہیں، ایم این اے، ایم پی ہیں؟ نہیں۔ آپ کا ڈیزگنیشن کیا تھا، عہدہ کیا تھا؟ اتنے بڑے حضور کے غلام ہیں، آپ کی ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ حضور کی اونٹنیاں چراتے تھے۔ آپ کی نسبت کیا ہے، آپ کا عہدہ کیا ہے کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنیوں کے چرواہے ہیں۔ حضور کی اونٹنیاں، کیوں؟ آپ جو گھر ہے نا ڈیرہ، وہ مدینہ کی طرف تھا۔ آپ کے نکاح میں ایک ہیں وہ بھی صحابیہ، ایک اکلوتے بیٹے ہیں وہ بھی صحابی رسول۔ تو آپ پتہ کیا کرتے تھے؟ صبح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اونٹنیاں نکالی، کبھی یہ تو نہ عرض کی کہ ہماری اتنی بڑی شان ہے حضور ہمیں آپ مدینہ طلب فرما لیں، میں آپ کے در زیارت بھی کروں گا، آپ کی خدمت کروں گا، میں ہی تو لبیاں اونٹنیاں چران واسطے میں نے جنگل ہی رکھ دیتا ہے۔ نہیں، یاد رکھو، جو عاشق ہوتا ہے نا، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے ذمہ ڈیوٹی کام کیا لگا، عاشق یہ دیکھتا ہے بس میرے محبوب کی رضا کس چیز میں ہے۔ بس اتنا بڑی شان ہو جان دے باوجود اے بھی نہیں عرض کیتے یا رسول اللہ نمبر ہی لا دے صحابہ دے، چلو ساڑھے اس سے چاہ گئے اونٹنیاں، کچھ عرصہ سے چڑھا گئے، کچھ پھر اور چڑھا گئے۔ آپ جناب صبح، آپ کی بیوی صحابیہ، آپ کے بیٹے کھلوتے صحابی رسول، صبح لے کے اونٹنیاں جاتے، صبح سے لے کر شام تک آقا و مولا کی اونٹنیاں جنگل کے اندر چران دے، صحیح کر کے چراتے، صحیح کر کے انہوں کے رجان دے۔ جب تو چنگیاں رج جاندیاں سے نا اونٹنیاں، پھر ان کو وہ واپس اپنے ڈیرے میں لے کر آتے۔ اب کیا چاہیے؟ اب ان کو انہوں نے پانی پلایا اور اونٹنیوں کو بٹھا دیا۔ اب بتاؤ یہ ڈیوٹی پوری ہوئی کہ نہ ہوئی؟ پوری ہو گئی نا، یہی تو ڈیوٹی تھی۔ اونٹنیوں کو چرایا، دیکھ بھال کی، کسی جانور کو اوپر حملہ نہ کرنے دیا۔ خیر جانور تو کر بھی نہیں سکتے تھے نا، وہ تو حضور کی اونٹنیاں نکلتی تھی تو پھر جانور بھی راہ چھوڑ دیتے سن، آگو جی حضور دی اونٹنیاں آ رہی ہیں۔ ٹھیک ہے، بہرحال ان کے ذمہ تھی حفاظت اور ان کی نگہداشت، ان کی جناب وہ ان کو چرانا، خدمت کرنا۔ واپس لے آئے، حضور کی اونٹنیوں کو پانی پلایا، بٹھا دیا۔ ایک اگلی گال جڑی ہے نا، یہ حضور کے عاشق ہی سمجھ سکتے ہیں۔ اب چاہیے کیا تھا کہ دروازہ بند کر دے تے آ کے تینوں اپنے اپنے گھر آ کے سو جاندے کہ جناب اسی بڑے تھک گئے، پورا دن حضور دی اونٹنیاں چراندے رہے۔ یہاں سے سنو جی آگے عاشق کا پھر طرز عمل کیا ہوتا ہے۔ جب حضور کی اونٹنیاں جو بیٹھتی تھی نا
تو آپ کی بیوی صحابیہ، آپ کے بیٹے صحابی رسول، امیر المجاہدین فرماتے ہیں خدا کی قسم تینوں بیٹھ کے نا حضور کی اونٹنیاں نو مٹھیاں لگ جاندے سن۔ دسو جی کس کتاب وچ پڑھیا سی؟ تے بہ کے نا حضور کی اونٹنیوں کو مٹھیاں بھرا کرتے تھے اس طرح کہ تسی رسول اللہ دی اونٹنیاں ہو پورا دن چڑھدی رہی ہو تو تھک گئی ہوگی، کیوں؟ تہاڈی ساڈے ذمہ لگیا تہاڈی خدمت۔ تے میں کیا جڑے منہ کالے گلاں کردے نے صحابہ دے خلاف، میں کیا تو تے اج تک کدے اپنے پیو نو بھی نہیں گھٹیا ہونا، تو تے کدے اپنی ماں دی بھی نہیں خبر لئی، تو تے اپنی ماں دی بھی خدمت نہ کیتی۔ ہم نے کہا یہ ہیں وہ صحابہ جنہوں نے عشق مصطفیٰ کی انتہا کر دی، ڈیوٹی تو لگی تھی اونٹنیوں کو چرانے کی، لیکن بتاؤ جی اونٹنیوں کو دبا رہے ہیں کہ یہ حضور کی اونٹنیاں ہیں، اے جناب تھک گئی ان کی چنگیاں کٹ کر چنگی انہاں دی خدمت کیتی۔ ہم نے کہا نہ اس دھرتی پیدا کیتا انہاں جان نساراں ورگا، اور نہ کوئی ہویا نہ کوئی ہوسی انہاں چار یاراں ورگا۔ ہم نے کہا انہوں نے تو کی نا عشق کی انتہا، لیکن یہاں ہے امام الانبیاء، پھر ان کی وجہ سے جو رب نے ان کو نوازا۔ اب سنو جی آپ کے ہاتھ نے کیا کام کیا، آپ کے ہاتھ نے کیا کام کیا؟ حضور کی اونٹنیاں چڑھائی، حضور کی اونٹنیوں کو مٹھیاں بھری، یہی کام کیتا کہ نہیں کیتا؟ تو پھر رب نے آپ کے ہاتھ کو مقام کیا عطا کیا؟ سنو جی جو حضور کا ہو جاتا نا پھر کل کائنات اس کی ہو جاتی ہے۔ ہوا کیا کہ جب وہ بندہ سوال دے سوال پوچھتا جائے صحابہ دی طبیعت گزری پڑی گراں کہ یہ حضور کی تکلیف کا باعث ہے، بار بار یہ حضور سے سوال پوچھتا جا رہا بس نہیں کر رہا۔ سنو جی یہ شان ہے، یہ تو حضور کے اونٹنیوں کے چرواہے حضرت ابو ذر غفاری کے تھیلی کی یہ شان ہے۔ عرض کیا کی؟ جب وہ پوچھتا گیا ہاتھ جوڑ کے عرض کی یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو، مسجد نبی میں بیٹھے ہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کا حکم ہو جو کچھ یہ آپ سے پوچھ رہا ہے، کیا پوچھ رہا تھا؟ غیب یہی پوچھ رہا سی نا کہ جنت کیسی ہے اور جناب دودھ شہد کی نہریں کیسی ہیں۔ یا رسول اللہ جی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، یا رسول اللہ اگر آپ کی اجازت ہو جو کچھ یہ آپ سے پوچھ رہا ہے، جو کچھ یہ سننا چاہتا ہے، جاننا چاہتا ہے، آپ اگر اجازت مجھے فرما دیں تو ہر ایک چیز میں اپنی ہاتھ کے تھیلی میں نہ دکھا دوں۔ اس کا معنی کہ یا رسول اللہ یہ پوچھتا ہے نا کہ بھئی جنت کیسی ہوگی، جنت کے باغ چمن کیسے ہوں گے۔ آپ نے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اس وقت سنگا اے بیک اے جنت ہے، یہ جنت کے چمن ہے، یہ جنت کے باغ، یہ پوچھتا ہے کہ جنت کے درخت کیسے، پھل کیسے، پھول کیسے، دودھ اور شہد کی بہتی نہریں کیسی، اور میں اس کو دکھاؤں گا اور ادھر آ، یہ ہے دودھ کی نہر، یہ ہے شہد کی نہر، یہ ہے جنت کے پھل، یہ ہے جنت کے درخت، اور یہ ہے پل صراط۔ ہم نے کہا یہ تو حضور کا غلام، حضور کی اونٹنیوں کا چرواہا۔ ہم نے کہا یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا۔ تو پھر جدو گل آئی نا سنو جی، پھر جدو موقع بنا نا ان گل بڑی لمبی ہو جانی۔ تو آپ کے اکلوتے بیٹے حضرت ابو ذر غفاری حضور کی خدمت میں مامور تھے، چور آگے ڈاکو آگے حضور کی اونٹنیاں ہانکنے کے لیے۔ خدا کی قسم آپ کے اکلوتے بیٹے نے حضور کی اونٹنیوں کی دفاع کرتے کرتے جام شہادت نوش کیا، جان دے دی۔ انہوں نے کہا نہیں ہوئے جس ٹائم تک 80 زندہ میرے جیندے جی تسی حضور دی اونٹنی دی طرف نہیں جا سکتے۔ ہم نے کہا یہ تو حضور کی اونٹنی کی عزت کا یہ مسئلہ ہے، تو آقا و مولا کی عزت ناموس کا مسئلہ ہی بہت آ گیا ہے۔ تو اس لیے حضور کے ساتھ محبت انواع کرنی ہے، لالچ نہیں کرنی۔ امیر المجاہدین آپ فرماتے ہیں یاد رکھو کہ بزدل آدمی اور لالچی بندے کو رب اپنے حبیب کی محبت کبھی بھی نہیں عطا کرتا۔ بزدل اور لالچی بندے کے سینے کے اندر خدا کی قسم رب اپنے حبیب کی محبت کبھی بھی نہیں ڈالتا۔ کیوں؟ اور جب بزدل بندہ اس سے نس جانا ہے 2 منٹ بھی نہیں لگنے، تو جڑا ہرسی لالچی بندہ ہے اور تو کدے ڈالر دے بک جائے گا، کدے پونڈ دے کے دھرک جائے گا۔ تو یاد رکھو ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ عید میلاد النبی شریف کا جلسہ ہو اور تفویض ناموس رسالت کانفرنس ہو، ختم نبوت کا جلسہ ہو، پھر نیچے یہ کیوں لکھنے کی آج ضرورت پڑی کہ لنگر کا وسیع انتظام ہے۔ اس کا مطلب ہے تسی روگاں نو جناب روٹی دی دے رہے ہو، لالچ کے روٹی پکے گی لنگر ہوئے گا۔ اس دن میں ویکھیا کہ لکھیا سی کہ مچھلیاں بنی ہوئی ہیں سن، جناب مچھلی لنگر میں مچھلی ہوگی۔ میں کہا تو بٹیریا حضور دا ذکر سنن واسطے آ رہے ہیں یا مچھلی کھانے واسطے آ رہے ہیں؟ ہاں جی عمرے کے ٹکٹ ہوں گے، وہاں بھی طوفان بدتمیزی ہے، لوگ جناب شناختی کارڈ دی کاپیاں کرا رہے ہیں، بکسے پا رہے ہیں۔ میں کہا تو حضور دی محفل آداب ذکر مصطفیٰ جی ہیں
میں کہا تو ٹکٹ دا لالچیا تو ٹکٹ لین واسطے آ رہے ہیں یا حضور دا ذکر سنن واسطے آ رہے ہیں؟ میں کہا جے تو دل نال آیا ہوندا نا حضور دی محفل وچ ٹکٹ دا لالچ نہ رکھیا ہوندا حضور نے تینوں عمرہ بھی کرا دینے سی اپنے روزے دی زیارت بھی کرا دینی سی۔ بابا بلے شاہ صاحب فرماندے نے نا آپ فرماندے نے کہ زہر ویکھ کے پیتا تے پھر کی پیتا تے عشق ویکھ کے کیتا تے پھر کی کیتا تے دل دے کے اسی دل دے بیٹھے نا حضور نو دل دے کے دل لین دی آس رکھی ہوئے بھلیا اور پیار بھی لالچ نال کیتا تے پھر کی کیتا۔ ہر چیز میں لالچ ہے۔ نمازیں پڑھیں، ہم نے کہا اوئے اے تسی دین پڑھے ہے نمازیں پڑھیں کیوں؟ کالج جا کے تبلیغاں ہو رہی ہیں نمازیں پڑھیں حور ملے گی۔ میں کہا کمال ہے، نمازاں اسی بھی پڑھتے ہیں حور واسطے نہیں، رب کے لیے اور رب کے حضور کے لیے، اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے، ہم ان کے رضا کے لیے، چونکہ حضور کا حکم ہے رب کی نماز، ایسی بھی نمازاں پڑھتے ہیں۔ میں کہا تیری لالچ ادھر بھی نہ مکی، کالج یونیورسٹیاں جوان منڈیاں نو جا کے کہندے ہو داڑھی رکھو، کیوں جی آپ داڑھی رکھیں گے داڑھی منڈے کو پھر حور نہیں ملے گی، تو داڑھی رکھ تینوں حور ملے گی۔ میں کہا پوری زندگی اور اپنا چہرہ ویکھے گا نا جدوں تو وہ بھی شرمندہ ہو جائے گا، کل قرآن جدوں سے سمجھ آئی وہ کہے گا اوئے اتنا عرصہ میں داڑھی رکھی ہو حور واسطے۔ میں کہا ہم نے بھی داڑیاں رکھی، سنت سجائی حور کے لیے نہیں، حضور کی سنت ہے اس لیے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ میں کہا یہ ہے اعلیٰ حضرت، ہمارے امام نے بھی ذکر کیا حور کا، ہمارے امام نے بھی ذکر کیا حور کا، لیکن کیا بڑا کمال۔ آپ کیا فرمانے ہیں؟ آپ کے اندر کم سے کم دو چیزیں ہمارے اعمال میں ہمارے خاتمے میں ضرور لکھی ہوں گی۔ جدو اسی اٹھنا ہے نا قبرہ تو کھلنا ہے، روزے حشر سے پیش ہوں گے، دو چیزیں ہمارے اعمال نامے میں ضرور لکھی ہوں گی۔ پہلی چیز کہ جس طرح اللہ کی بندگی کا حق تھا نا، عبادت کا حق تھا، ہم وہ حق ادا نہ کر سکے۔ بتاؤ جی لکھی ہوگی کہ نہیں لکھی ہوگی؟ جس طرح آقا و مولا کے ساتھ انواع محبت کا حق تھا نا، ہم حضور کا بھی حق ادا نہ کر سکے، نہ اللہ کا حق ادا کر سکے، نہ حضور کا حق ادا کر سکے۔ اب اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کہ اب ہم ٹھہریں گے حقدار سزا کے، ہم ٹھہریں گے حقدار سزا کے، کہ ہمیں سزا ملنی چاہیے۔ اب انتظار ہے کہ کب سزا ملے گی، لیکن وہ کمال ہے کہ حضور شفاعت فرما دیں گے۔ اب جو یہ سمجھ چکے تھے، یقین ہو چکا تھا کہ کسی نے سننی نہیں، سانو تو سزا ملے گی، حضور نے شفاعت فرمائی، خود پکڑا، آقا و مولا نے جنت کے اندر داخل فرما دیا۔ آگے پھر اعلیٰ حضرت نے بڑی بات لکھی ہے، آپ کہندے نے پھر اسی جاواں گے جنت دے اندر، کہندے اسی اس طرح ویکھاں گے، اسی آگے جنت دے اندر، کہندے نے اگے ویکھاں گے بڑا ہی سونا باغ چمن، اے پھول مینوں دیو ذرا زیادہ جی، کہندے نے اگے آ جائے گا جی باغ، ٹھیک ہے، کہندے نے اگے آ جائے گا باغ، جناح میں چمن، چمن میں سمن، سمن کہندے نے چمبیلی دے پھلاں نو، کہندے نے پھر اسی دیکھاں گے او واہ جی باغ بھی مل گیا، کتنا سونا باغ ہے، پھر اسی ویکھاں گے اس دے اندر پھل ہون گے چمبیلی دے، بڑے سونے، بڑی خوشبو والے، بڑی مہک والے۔ آگے سمن میں پھبن، پھبن کہندے نے آرائش، بڑے سونے سجے ہوئے بڑے بڑے پھول خوشبوؤں والے۔ آگے کہندے نے پھر اور جدو میں پھول ویکھ رہا ہوں گا نا متوجہ ہوں گا اس طرح، کہندے نے وہ پھول پھلن اس طرح کھلن گے نا، پھلن دے اندر حرکت آنی، پھول اس طرح کھلن گے تے اندروں حور دلہن بنی مجھے دیکھ رہی ہوگی۔ گل لے آئے نا پھر کہندے نے پھر جناح میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، حور دلہن بن کے ہمیں دیکھے گی۔ کہندے نے لیکن جب میں نے یوں دھور کی طرف دیکھنا نا، چمن بھی ہے، پھول بھی ہے، سمن بھی ہے، پھمن بھی ہے، جنت بھی ہے، کہندے سامنے جدو حور دلہن بن کے میری طرف دیکھے گی، کہندے نے میں حور دی طرف متوجہ نہیں ہوں گا، میں پھر اپنا چہرہ حور دی طرف پھیر دیاں گا۔ وجہ عرض کریں گے یا صلح خدا دی قسمیں، اسی گناہگار خطاکار، اسی تے حقدار سا سزاواں دے، آج جنت ملی، یہ باغ ملا، یہ چمن ملا، یہ پھول ملے، یہ دھولن بنی ہوئی حوریں ملی، یا صلح ساڈا نہیں، اے سارا کچھ ہے تو تھوڑا ہی ہے۔ سزائے مہن پہ ایسے بنن، سزا دوتے ایسے انعامات، ملنی سزا تھی، سزا دی جگہ جنت مل گئی، ملنی سزا تھی، سزا کی جگہ دھولن بنی ہوئی حوریں مل گئی، اور ملنی تو سزا تھی، سزا کی جگہ انعامات مل گئے۔ سزائے مہن پہ ایسے منن، یہ امن و امان تمہارے لیے۔
یا صلح جو کچھ بھی ہے تہاڈی وجہ تو ہی ہے، یا صلح جو کچھ بھی ہے یہ تہاڈی وجہ تو ہے، اس واسطے ہرس نہیں کرنی، لالچ نہیں کرنی، لالچی بندہ کدے بھی نہیں۔ میں آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں خود جدید دنیا پڑھا ہوں، آج لوگ 2-4 یونیورسٹی جا رہے ہیں نا، 2-4 گلاں پڑھ کے لوگ کہندے نے پہلی گل او کیس کاندیاں نے یونیورسٹیاں، یہ جو داڑھی والے ہیں مولوی ان کو کچھ نہیں پتا۔ ہم نے کہا وہ علیحدہ بات ہے، جو مولویوں نو پتا ہے تہاڈے پیو نو بھی نہیں پتا۔ پوری دنیا کی سائنس ملا دی جائے، اللہ کی قسم قرآن مجید کے ایک نقطے کی بھی برابری نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتی۔ ہم پہلے دن کا درس نظامی دا بچہ سے جا کے بٹھا دئیے، صدر، وزیر اعظم، سینیٹر، ایم این اے، ایم پی اے، وزیر، مشیر، جرنیل، اتوں تو لے کے تھلے تک، اس بچے کی ایک سوال کا بھی یہ جواب نہیں دے سکتے۔ بچے کی اپنی پاور نہیں ہے، یہ دین اسلام قرآن کی یہ اپنی ایک پاور ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کے سامنے جدید میں نے دنیا پڑھی ہے، آپ اپنی دنیاوی کوئی ڈگریاں گنوائیں، ہاں دین کے تو ہم ادنے سے شاگرد ہیں نا، بالکل ہاں استاذوں کی، علماء کرام کی ہم جوتیاں اٹھاتے ہیں الحمدللہ، تو دنیا میں بڑی جدید پڑھا ہوں۔ کوئی آپ میں اپنی ڈگریاں گرائیں، آپ سے ایک آدھ شاید میری زیادہ ہی نکلے کام نہیں ہوگی۔ اس کے بعد میں نے کمیشن کا امتحان پاس کیا، پھر 9 سال کچھ ماہ میں نے بطور انسپیکٹر افسر میں بھرتی ہوا، بطور انسپیکٹر میں نے پولیس میں نوکری کی۔ لیکن جب بات آئی نا دین مصطفیٰ کی، جب بات آئی حضور کی عزت کی، خدا کی قسم، اور نوکری اس طرح لپیٹ کے نا تو حکومت منہ دوتے میں ماری۔ تو میں اس پہ کیا میں کہا رکھ تو نوکری، میں کہا میں آج کے بعد دفتر نہیں آنا، تو جیلم میں لگیا سا دفتر، میں کہا میں نے آج کے بعد دفتر نہیں آنا۔ میں نے کہنے لگا کہ کہاں جائیں گے؟ ہم نے کہا در مصطفیٰ جائیں گے، اور کہاں جائیں گے؟ رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ میں نے کہنے لگا جی وہ تو، اور میں اللہ کی قسم مجھے نا میرے اپنے کولیگ جو انسپیکٹر تھے نا، اپنے میرے دوست یار جو احسن نال، اور میں نے کہنے لگا جناب کچھ مہینے آپ کی سروس رہ گئی ہے، تو نوکری تسی ایویں بھی کر رہی کوئی نہیں، 10 سال نوکری پوری ہو جائے گی، کیٹیگری سی کرا لینا، میڈیکل پینشن آپ لے لینا، پوری زندگی ریٹائرمنٹ لے لیجئے گا، پوری زندگی پینشن تو ملے گی نا، ہر یکم کی یکم بدے بدائے پیسے تے آن گے۔ تو میں انہوں نے کیا، میں کہا دربار مصطفیٰ میں سودے پینشنیں لے کے نہیں ہوتے، میں کہا ادھر سودا ہوندہ انے واہ۔ میں نے ایس پی کہنے لگا جناب اور پھر آپ کے بیوی بچے روٹی کیسے کھائیں گے؟ اور میں کہا پولیس کی افسری اور ABCD اگر مجھے اور میرے بیوی بچوں کو روٹی کھلا سکتا ہے نا، تو کالے کملی والے کی غلامی اور الف لام میم ہزار گنا بہتر روٹی دے گا۔ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ اسے اس دن گئے نا اوکاڑا، اس طرح اگے قادیانی دا ایک کفر خانہ سی، بہت بھاری نفری ادھر کھڑی، SSP DIG سارے کمشنر وغیرہ کھلوتے کلیشن کوفاں سیدھیاں کر کے۔ تو میں نے وہاں ان سے یہ بات کی، میں کہا دسو جی تنخواہی سارا کچھ ہے، کیا عشق مصطفیٰ کا کوئی تقاضا نہیں ہے؟ میں کہا نوکری تے تنخواہ 2 ٹکے آستے، میں کہا تسی دین تے غداراں دی منکرین ختم نے بہت کیا، آپ حفاظت کر رہے ہیں، حضور کے غلاموں کے سامنے آپ آگے کھڑے ہو گئے۔ میں پھر ان کو اپنی میں نے مثال دی، میں کہا میں زندہ مثال آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں کہا دین تے شاید تانوں گل نہیں سمجھ آندی، میں تانوں دنیاوی گل سمجھا کے جا رہا ہوں۔ میں کہا اج تسی اپنی نوکریاں بچا رہے ہو نا، اور پھر تسی دین دے منکرین ختم نبوت دی حفاظت کر رہے ہو، دین دے خلاف تسی کھڑے ہو۔ میں کہا میں آپ کے سامنے کھڑا، اپنی نوکری، اپنا پورا کیریئر، پینشن 1 روپیہ بھی نہیں میں لے کے نکلا، خدا دی قسم ہے۔ میں کہا میں سارا کچھ حضور کے نام پہ وقف کیا، حضور کے نام پہ بھلا بیٹھا، حضور کے نام کے اوپر نچھاور کر دیا۔ میں کہا تسی سارے نے بچائیاں نوکریاں۔ میں نے بھائی یہ بات بھرے مجمع میں کی، میں کہا تانوں پتہ کوئی نہیں ہے کہ ملتا ہے کیا، ایک بار در مصطفیٰ پر آ کے تو دیکھ۔ میں کہا سنو دین کی پاور کیا ہے۔ میں کہا آپ میں سے جو موسٹ سینئر آفیسر کھڑا ہے نا سامنے، جو سب سے سینئر ہے، چاہے وہ کمشنر ہے یا DIG ہے، RPO ہے، میں نے کہا وہاں سے لاؤڈ سپیکر میں اعلان تم کرو کہ جس تنخواہ کے لیے تم آج قادیانیوں کی حفاظت کر رہے ہو، دین کے خلاف تم کام کر رہے ہو، میں کہا تم مینوں 10 تیرے مہینے دی تنخواہ کتنی ہے؟ میں کہا تم اپنے مہینے کی تنخواہ وہاں سے بتاؤ، اعلان کرو، جو سب سے سینئر افسر ادھر DIG یا کمشنر کھڑا ہے۔ میں کہا میں ایک مولوی ہوں، چھوٹا سا مولوی ہوں، دین کا طالب علم ہوں، میں کہا تو اپنے مہینے دی تنخواہ 10 کیمرے دے سامنے، لوگوں دے سامنے، میں اپنے جیب سے پیسے نکال کے گنوں گا۔ میں کہا جتنے تیرے مہینے دی تنخواہ اس سے زیادہ پیسے ابھی بھی میرے جیب کے اندر موجود ہیں۔
میں کہا یہ وہ بات ہے، تو آیا نہ درتے کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگاں وچ رنگیندے محمد، سرکار کا در ہے در شاہ تو نہیں، جو مانگ لیا اور بھی کچھ مانگ دے سکتے ہیں کیا کہ کچھ وہ دے نہیں سکتے، کم ظرف نہ بن ہاتھ پڑا اور بھی کچھ مانگ، اور جھولی ہی میری تنگ تھی کیا مانگتا ان سے، وہ تو کہتے رہے مانگ ذرا اور بھی کچھ مانگ، اس در پر جو انجام ہوا حسن طلب کا، جھولی میری بھر بھر کے کہا اور بھی کچھ مانگ۔ اس واسطے ہاں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عبداللہ جدو تیرے تے سوکھا ویلا ہوئے نا، جیسے ساڑھے کو سوکھا ویلا نا 2-4 پیسے ہے نے، تو حضور نے فرمایا جدو سوکھا ویلا ہوئے نا تو پھر رب نو یاد کریں، دین آستے خرچ کریں، پھر جدو تیرے تو اوکھا ویلا آئے گا نا تو رب نو سامنے پائے گا۔ یہاں تو الٹا کام نہیں ہو گیا، آج اسی ذرا جو سوکھے ہیں کہ ہماری فلسطین والی حالت کوئی نہیں، بتاؤ جی دل خون کے آنسو روتا ہے، یہی تو وہ بات ہے۔ کتنے پیر ہیں، لاکھوں کی تعداد میں پیر ہیں، آستانے ہیں، مولوی ہیں، مفتیان کرام ہیں، شیخ الحدیث ہیں، سب کچھ تو ہے، مساجد بھی ہیں، مدارس بھی ہیں، 250 کروڑ مسلمان بھی ہیں، اور 21 کروڑ سے زائد مسلمان ملک پاکستان میں بھی ہیں نا جی۔ اے تو میں دسیا ہے، تو آڈے تو سوال ہے کہ دسو دین کہاں ہے؟ دین کہاں ہے؟ جو لوگ ہمیں سعودی عرب کی ہمیں مثال نہ دیا کریں، ادھر جو تماشا برپا ہے وہ آپ نے دیکھ لیا ہے، عزیز پہلے دن تو کہندے ہیں، ہن دسو جی اس سدیس جڑا ہے جہاں ادھر نمازاں پڑھاندہ ہے کعبے دے سامنے کھلو کے، اس نے فتویٰ جاری نہیں کر دیا، کفر نے ڈنڈا دیتا ہے تو اس نے فتویٰ دے دیتا ہے، اس کے جو غزہ میں جو مجاہدین اسلام جو جہاد کر رہے ہیں یہ ایک فتنہ ہے، فتویٰ اس نے دے دیتا ہے۔ اس آستے انشاءاللہ ساڑھی پوری تیاری ہے فلسطین جان دے انشاءاللہ۔ یہ نہیں میں حقیقت ویسے صبح بھی نماز پڑھی ہے، ٹھیک ہے، تو کلے بے کے میں دعا کیتے کہ یا اللہ کسی طرح حضور کے ان غلاموں کو فلسطین کی سرحد کے اندر داخل فرما دے، ساڑھی پوری نیت ہے۔ اے لوگ کہندے سے نا جی اور مولوی آگئے، لبیک آگئے، دین آگیا تو کیا ہوگا؟ ہم نے کہا دین ہوتا نا تخت کے اوپر، خدا کی قسم یہودیوں کے اندر یہ جرت نہیں ہونی تھی۔ آج اکیلا ملک ہے یہودیوں کا اسرائیل پوری دنیا کے نقشے کے اوپر، آج اکیلا ملک ہے یہودیوں کا جو پنجاب سے بھی کئی گنا چھوٹا، سرحد سے بھی چھوٹا ہے، کے پی کے سے، جس کی ٹوٹل پاپولیشن کل آبادی کراچی شہر سے 6 گنا کم ہے۔ کتنی جی؟ کراچی شہر سے 6 گنا کم ہے، تو اس کے اندر یہ جرت کس طرح ہوگی؟ یہاں 250 کروڑ مسلمان ہیں، 57 اسلامی ممالک ہیں، بم، ایٹم بم، نفریاں، سارا کچھ ہمارے پاس، کسی کے اندر یہ جرت نہیں ہے کوئی یہودی کے سامنے چوں بھی کر سکے۔ آپ مجھے بتاؤ یہ سارے جن کو آپ نے پالا، جن کو آپ اوپر لے کر آئے، جن کے پاس آج پاور ہے، ہمارے پاس تو پاور نہیں۔ ہاں مسجد میں بیٹھ کر خدا کی قسم اگر اختیارات، اگر یہ ایٹم بم اور فوج ہمارے ہاتھ میں ہوتی تو اس وقت تک اسرائیل کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دینا تھا انشاءاللہ۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک لبیک۔ لیکن اقبال کہتا ہے مرد مسلمان سوچا ہے تو نے کبھی کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار؟ اقبال کے اندر کدے سوچا بھی ہے کہ تلوار کی برکت کیا جو حضور نے خود اپنے دست اقدس میں اٹھائی۔ سنو حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں تلوار دے کے بھیجا، تسبیح کا نہیں فرمایا، جبہ نہیں، کچھ نہیں، حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا میں تلوار دے کے بھیجا۔ کیوں کہ روح عرش پر پوری دنیا میں اگر عبادت ہوگی تو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوگی، کلمت اللہ بلند ہوگا تو رب کا، دین اگر آئے گا تو محمد عربی کا، اور کوئی مذہب نہیں آئے گا، کوئی ظالم نہیں آئے گا۔ اگر حکومت آئے گی تو وہ بھی رسول اللہ کے چمکتے دین کی، اگر قانون آئے گا تو وہ بھی قرآن کا۔ اقبال کہتا ہے مرد مسلمان سوچا ہے تو نے کبھی کیا چیز ہے فولاد کی شمشیر جگردار؟ اور اس بیت کا مصرع اول ہے کہ جس میں پوشیدہ چلے آتے ہیں توحید کے اسرار،
اور قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جانباز یا حیدر کرار. اقبال کہتا ہے منیا صدیاں گزر گئیاں تو گناہگار بھی ہیں خطاکار بھی ہیں بڑا نمازی پرہیزگار تو نہیں, لیکن اقبال کہتا ہے کہ آج وقت ہے کہ تو تلوار اٹھا قبلہ اول کی حفاظت کے لیے. تیری تلوار کے اندر آج بھی حیدر کرار کا فیض آ جانا ہے. آگے اقبال کہتا ہے مرد مسلمان اے مسلمان صاحب شمشیر تھا دنیا میں تو. اقبال کہتا ہے تو تلوار چکن والا سے صاحب شمشیر تھا دنیا میں تو, اور موت زن تھا تیری رگوں میں حمیت کا لہو. تیری غیرت کا تقاضا ہے کہ اٹھو اور بیدار ہو, لبوں پہ اللہ اکبر اور ہاتھ میں پھر تلوار ہو. اقبال کہتا ہے کہ آج اس امر کی ضرورت ہے کہ آج پھر اٹھنا ہے, ہاتھوں میں پھر جون سی ہے وہ تلوار پکڑنی ہے. لیکن نہیں, وجہ کیا؟ اقبال کہتا ہے کہ رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی, اور فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی, اور مسجدیں مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے, یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے. کروڑا مسلمان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کا وارث کوئی بھی نہیں, سلطان صلاح الدین ایوبی کا وارث کوئی نہیں. ہاں جی قادری تے بیٹھے ہو نا جی سارے, اسی بھی رضوی بھی ہاں, اسی قادری بھی ہاں الحمدللہ, ٹھیک ہے, اور محفل بھی حضرت غوث اعظم کے نام کی سجی. ہاں لیکن حضرت غوث اعظم نے جو ڈیوٹی دی اسی ساری گل انہوں دی کر کے جا رہے ہیں. ہاں آپ والدہ کی طرف سے حسینی سید ہیں, والد گرامی کی طرف سے حسنی سید ہیں, اور جو پھر آپ نے جو حضور کے دین کے جو ڈنکے بچائے 70 ہزار بندہ آپ نے مجمع بیٹھے ہونا سی. تو ایک باری وقت دا بادشاہ اس طرح بیٹھا, آپ نے فرمایا بندہ دا پتر بن ایک کام نہیں کرنا. اتنا جلال سی حضرت غوث اعظم کا, اور مائک تے نہیں ہوندے سن, بغیر مائک کوئی ساؤنڈ سسٹم نہیں سی, مائک نہیں سی. آپ خطاب فرماتے سن 70 ہزار دا مجمع ہوندا سی, جیسا پہلا بندہ سن رہا ہے ویسے آخری بندہ بھی سن رہا ہے. کس طرح؟ آپ فرماتے ہیں جدوں 40 دینار آپ کے, چونکہ جو والد گرامی حضرت سید موسیٰ پاک, آپ ابھی بالکل عمر آپ کی کم ہے غوث پاک کی, آپ دنیا سے پردہ فرما گئے سن, تو آپ کی والدہ کے پاس 80 دینار سن, ایک بھائی کا حصہ تھا دوسرے, تو 40 دینار دیے حضرت غوث اعظم کو. آپ کے اندر 40 دینار میں لے کے نکلا گھروں. تو آپ فرماندے نے پھر میں نے 12 سال والدہ نے مجھے ایک چیز فرمائی بس, کہ آپ کے والد اس دنیا میں نہیں ہیں, ساڑھے کول پیسے کوئی نہیں دے, تینوں رب نے مقام بڑا دیتا ہے بس. اور بھی جو پیسے لے کے جا رہے پتہ نا وہ واقعہ ہے, اور ڈکیت پہ کے رستے انہاں ٹھیک ہے. تو پھر آپ فرماندے نے کہ پھر کہتے ہیں کہ جتنی سختیاں میں نے برداشت کی نا شاید ہی کسی نے کی ہوں. آپ کہتے ہیں پھر میں نے حضور کے دین سیکھنے کے لیے پتے بھی کھائے, 12 سال حضور کا دین پڑھا. پھر کہتے ہیں لیکن میں واز نہیں کر سکتا سا, تقریر خطاب نہیں کر سکتے تھے. اے جا 70 ہزار بندے دا مجمع نا, اور کیسی کیفیت سی, کیسی روحانیت, وہ آئی کس طرح؟ کہتے ہیں پھر ایک رات کو میں سویا, آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام میرے خواب میں جلوہ گر ہوئے. حضور نے فرمایا مجھے کہ عبدالقادر جیلانی اب آپ نے میرا دین پھیلانا ہے اور آپ نے خطابات فرمانے ہیں. آج کی یا رسول اللہ میں تو بول نہیں سکتا, اب میرے کول کوئی جور خطابت نہیں, میں بات نہیں, میں لوگوں کو واضح نصیحت نہیں کر سکتا, چاہ کے بھی نہیں میں کر سک رہا. کہتے ہیں پھر آقا و مولا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 7 مرتبہ لعاب دہن آپ کے منہ مبارک کے اندر ڈالا, 7 مرتبہ. یہ لوگ شروع سے چنے ہوئے ہوتے ہیں نا. آپ فرماتے ہیں کہ وہاں سے جو آپ کو اپنا بھی مقام پتہ لگا نا, اس کے بعد والدہ نے بھیجا. آپ کہتے ہیں کہ اسی میں اس طرح بچوں کے نال کھیڑ رہا سا, تو کہتے ہیں ایک بالکل چھوٹا جا ویڑا نہیں ہوتا, جیسے فتح جگی بڑے سونے ہوتے ہیں, کوئی سونا جا ویڑا ہونا ہے, وہ کہتے ہیں آ گیا تو بچوں کے ہتھے وہ لگ گیا. اب ہم سب بچے تو رہے ہیں کہ نہیں رہے جی, بچے رہے ہیں نا جی اسی, تو بچوں کے ہاتھ کوئی شے آ جائے تو کوئی بڑا ویک نہیں نہ رہے, تو انہوں پتہ نا پھر کہ کچھ نہیں وہ کرتے, اس بندے تنگ تو کرتے ہیں. کہتے ہیں بچوں نے چنگا تنگ کرنا شروع کیا, تو غوث اعظم فرماندے نے پھر میں نہ اس دی پکڑی پوشل, میں اس دی دم پکڑی, تو کہتے ہیں میں جیسی دم پکڑ کے کھچن لگیا نا, تو کہتے ہیں ویڑا میری طرف مڑ گیا. اس میں نے کہنے لگا بچے تو ایک کام کر رہے ہیں, تو انہوں ایک کام نہیں زیب دینا. اب کوئی بندہ یہ کہے کہ جناب یہ کس طرح ہو سکتا ہے, تو یہ بھی روایات میں موجود ہیں. پتہ ہے ایک شخص بیٹھا ویڑے دے, تو ویڑا تھلوں بول گیا اس کے, میں دنیا چاہیا تو میرا گوشت کھا, مینوں ذبح کر, میں سواری واسطے نہیں آیا, سواری واسطے تے آیا, گھوڑا آیا, گدھا آیا, اونٹ آیا, تو میرے اتنے بہ گئے. وہ بندہ حیران ہو گیا, اس ویکھے, اس کیا کمال ہے, ویڑے بھی گلاں کرتے ہیں. اس کیا میں تینوں اگلی گل نہ دساں, تو میرے اتنے بہ کے سواری کر رہے ہیں, تے رب نے اپنا حبیب امام الانبیاء کو بھیج دیا کھجوروں والے شہر میں.
کہندے میں تینوں اگلی گل دس رہا کہ تو میرے اتنے بہ کے سواری کر رہا سوچ رہے ہیں اگلی گل سن کے رب نے امام الانبیاء اپنا حبیب جو ہے وہ کھجوروں والے شہر میں بھیج دیا جا جا کے کلمہ پڑھ تو او جدو آیا نا بندہ تو آ کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے جیسے ہی آیا نا تو حضور نے فرمایا ہاں مینوں پتہ ہے تانوں جس نے بھیجا آؤ میں تانوں کلمہ پڑھاواں ٹھیک ہے تو بس حضور کے ساتھ انواع محبت کرنی ہے باقی خیرت نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل اور نگاہ مسلمان ہی تو کچھ نہیں دو رنگی چھڑ دے تو یک رنگ ہو جا یا یزیدی ہو جا یا پھر پورے کا پورا حسینی ہو جا اور ملے گی جنت پیے گا کوثر اور قبر میں اسی کو چین ہوگا کون جو حسین کا خادم ہوگا بس چین تو اسی کو ہی ہوگا جو خادم حسین ہوگا تو اس لیے یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے ہم نے انشاءاللہ حضور کے دین کا پہرا دینا ہے اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنا ہے کریں گے نا جی انشاءاللہ تحریک لبیک دا ساتھ دیو حضور کے دین کے لیے کھڑے ہوں گے نا جی انشاءاللہ تو باقی بات رہی فلسطین کی تو کسی نے بھی آواز نہیں اٹھائی آج لوگ اپنی سیاست اپنی جماعتیں بچا رہے ہیں نہیں اسی گل کریں گے سانو حکومت نہیں ملے گی ساڑھی جماعتیں اندر ہو جان گیاں میں کیا یہ اب ہے صرف تحریک لبیک ہے صرف ہماری لبیک ہے کہ ہمارے امیر محترم نے دسو جی کل اساسہ کارکنان ہی ہیں نے امیر صاحب نے اعلان نہیں کر دیا کہ سارے کارکنان فلسطین جان گے تو سارے جان واسطے تیار ہو کے نہیں ہیں ایسے کیا اسی اپنی تاریخ بھی ختم کر دیں گے تشخص بھی بلا دیں گے ہاں سارے کٹن مرن واسطے تیار ہیں اسی کیا لکھاں تاریخاں ہونا حضور کے دین کے لیے قبلہ اول کی حرمت کے لیے بیت المقدس کی حفاظت کے لیے لاکھوں طریقے وہ بھی قربان کرنے کے لیے ہم تیار ہیں دسو جی پھر غلط یہ ہوئی نا جی تسی اپنی پارٹیاں تسی اپنی سیاستیں الیکشنیں بچا رہے ہو ہماری طرف سے تو یہ اعلان ہو گیا ہم سارے کارکنان کو لے کے جائیں گے اور تحریک کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ حکومت ہمارا یہ پرزور مطالبہ ہے کہ حکومت فی الفور سرکاری سطح پہ اعلان جہاد کرے اسرائیل کے خلاف کیا آپ سب اس مطالبے میں ہمارے ساتھ ہیں جی سرکاری سطح پہ اعلان جہاد ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہاں جی فوج کو اسرائیل کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے مجاہدین اسلام کو اسرائیل کی ٹھکائی کے لیے جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے حطب شاہین غوری مزائل کو اسرائیل کے اوپر برسانا چاہیے کہ نہیں برسانا چاہیے پاک فضائیہ کو جنگی جہاز لے کر اسرائیل کی سرحدوں میں داخل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے فلسطین ماں بہن بچی بیٹی کے سر کے اوپر چادر رکھنی چاہیے کہ نہیں رکھنی چاہیے مسجد اقصی کا تحفظ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے قبلہ اول کے اندر اللہ اکبر کی اذانیں دوبارہ پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہیے کہ نہیں چاہیے اسرائیل کو دنیا کے نقشے سے مٹانا چاہیے کہ نہیں مٹانا چاہیے تے کس طرح آئے گا جب حضور دا دین تخت آئے گا اس واسطے ساڈا اعلان ہے تسی یہ کہندے ہو دیوالیاں نکل گیا تہاڈے کول پیسے کوئی نہیں اسی واضح اعلان ہے اسی تہاڈے تو 1 روپیہ بھی نہیں منگاں گے اگر تسی بغیر تو نہیں جا سکتے بارڈر کھولو اسی خود جان واسطے تیار ہیں اسی خود مکلاواں گے جو بیت المقدس کے جو اوپر حملہ اول ہے یہودیوں تو حضور تو غلام مکلان گے اسی آپو مکاں گے پیسہ ہم خود لگانے کے لیے تیار ہیں اسلحہ بھی جدھر بھی ایسے خرید کے اسی آپو چلے جائیں گے یہی کر سکتے ہیں نا جی اور کی کر سکتے ہیں تو پھر لبیک کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ 5 لاکھ فوجی زیادہ نہیں ہے 5 لاکھ فوجی حکومت پاکستان دے انشاءاللہ 15 لاکھ مجاہدین اسلام تحریک لبیک روانہ کرے گی انشاءاللہ ٹھیک ہے تو 15 لاکھ ہم مبالغہ رائیاں امیر و مجاہدین فرمان کبھی جھوٹ نہیں بولنا مسجد میں بیٹھ کے ہم ذمہ دار ہیں مسجد میں بیٹھ کے ہم کہہ رہے ہیں آپ سب کو بھی دعوت ہے انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب حضور کے غلام لبیک کے جھنڈے اٹھا کے جہاد والے جھنڈے اٹھا کر روایات میں تو ہے نا کہ خراسان سے وہ پہ فوج نکلے گی انشاءاللہ یہ 15 لاکھ لبیک والے نکلیں گے تو تانوں سارے نے دعوت ہے تسی آنا اسی تانوں بندے گنا کے دیاں گے 15 لاکھ بندے ود ہو سکتے ہیں قاری صاحب گھٹ نہیں ہو سکتے 15 لاکھ اسی گن کے بھی دیاں گے تول کے بھی دیاں گے 15 لاکھ گن کے بھی دیاں گے تول کے بھی دیاں گے تول تو مراد کیے اے نہیں کہ خانہ پوری ہے سارے جناب ہل بھی تے ککر بھی تے چڑے بھی تے بٹیرے بھی بس ٹھیک ہے 15 لاکھ پورے کرو نہیں اسی تول کے بھی دیاں گے انہاں 15 لاکھ دے اندر جو مجاہدین کا گلدستہ ہوگا ان 15 لاکھ دے اندر ایک بھی نچن والے دے پتر نہیں ہون لگیا سارے نیک باؤں کے بچے ہوں گے جن کے سینے
तौहीद की कुव्वत से कवि होंगे, जिनके बाजू ईमान की कुव्वत से कवि होंगे, जिनके सीनों के अंदर इश्क मुस्तफा होगा, जिहाद की हरकत होगी, गले के अंदर यूद और हनूद का पट्टा नहीं, मोहम्मद अरबी की गुलामी का पट्टा सजा होगा। इंशाअल्लाह मुजाहिदीन इस्लाम सोने पगड़ियों वाले, जुल्फों वाले, दाढ़ियों वाले, हाफिजुल कुरान, कारी कुरान, उलमाए कराम, साहबजादा वाले शान, शेख तरीकत, पीर तरीकत, आप सारे मुजाहिदीन इस्लाम तक वारिस चलन दी देर है। गोली चलान दी वार नहीं आनी, गोली खान दी वार भी नहीं आनी, सिर्फ अल्लाह अकबर बस नारा हमने लगाना है। तो शोर तकबीर से थरथराती ज़मीन, सारा कुफर जो सा है वो पाँव में गिर जाएगा। लेकिन ये कब होगा? जब हुजूर का दीन तख्त पर होगा। गटर ढकने, बिजली के खंभे, गली पक्की, बच्चे भर्ती, दीन इस निचली सतह पे नहीं लेकर आता। दीन कहता करो मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। दीन फिर सारा कुछ जिन्हें साहबा नूं पैरें चलान वास्ते जुत्तियां नहीं सन, सारा कुछ मिले कि ना मिले? मिले ना जी। तो फिर अमीर मुजाहिदीन ये हमें वसीयत फरमा के गए हैं। लोग पूछते ना वसीयत की है, हमें अमीर मुजाहिदीन ये वसीयत फरमा के गए हैं। हाँ, मैं आपको जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, हमें ये हुक्म फरमा के गए हैं। आपने फरमाया कि बेटा जो कुछ मर्जी हो जाए, हजूर का दीन तख्त पर आएगा। खुदा की कसम ये कायनात उस वक्त तक गर्क नहीं होगी जिस वक्त तक हजूर का दीन तख्त पर नहीं आएगा। पूरी कायनात में एक जरे के ऊपर हजूर के दीन का नफाज नहीं होगा। आगे अमीर मुजाहिदीन से मुस्कुराने से फरमाने से, बेटा याद रखना जिस दिन इख्तियार आपके पास आएगा, जिस दिन इख्तियार और बम आपके पास आए तो सुबह 6 बजे तक का आपने वक्त देना है। पहला ऐलान ये होगा, सुबह 6 बजे तक का वक्त है काफिरों के पास। कश्मीर तो हिंदू बाहर निकले, फलस्तीन तो यहूदी बाहर निकले, नहीं तो सुबह 6:01 पर मुजाहिदीन इस्लाम लब्बैक के नारे लगाकर इनकी सरहदों में दाखिल हो जाएंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या। फिर इकबाल कहता है कि अगर तू अपनी हकीकत से खबरदार रहे, ना स्याह दिन रहे ना स्याह कार रहे। इकबाल के अंदर कि तेनू हजूर काबे तो भी ज़्यादा इस तरह देखेंगे। पहले की कौमों ने एक गुनाह किया, कोई बंदर बना, कोई खंजीर बना, आज किसी के नीचे ज़मीनें फटी, कौम अंदर धसी, आसमान फटे, पत्थर बरसे, जुओं की बारिश और खून का अजाब, खून की बारिश। आज सारे गुनाह किए, बंदर नहीं बने, खंजीर नहीं बने। किसकी वजह से? अताए अरब, जलाए करब, फ्यूज अजब, बगैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, बेरब्बे जहां तुम्हारे लिए। ये सब कुछ हजूर की वजह से है। तो बस बात यहाँ मेरी ख़त्म है। आप सब हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, अल्लाह ताला आपको भी मज़ीद बरकतें अता फरमाए। तो वादा करो जी इंशाअल्लाह, इधर तौबा करके उठते हो जी इंशाअल्लाह, पक्की तौबा है। हाँ, आज के बाद जिन जान सारा कुछ है तो हजूर के ना है। हाँ, आज के बाद पैसा भी खर्च करेंगे तो हजूर के दीन के लिए। हाँ, बिल्कुल दो रंगी आपने छोड़ दें, कोई ज़िंदगी का नहीं पता, ज़िंदगी एक मरतबा तो जानी है। तो कितना दिलकश वो नज़ारा होगा कि जब हमारे जनाजे उठेंगे लोग फिर ये नहीं कहेंगे दुनियादार दा किसी दा गुलाम चला गया। हमारे लिए ये निस्बत काफ़ी है कि जब हमारे जनाजे उठेंगे लोग कहेंगे ओ जा रहा है लब्बैक या रसूलल्लाह वाला। ठीक है कि नहीं है जी? तो इसलिए हाँ, तकरीरें भी हुई हैं, पहले भी हुई हैं, अभी भी हो रही हैं, आगे भी होती रहेंगी। लेकिन हम जिसलिए आपके पास आए, ए खासा खासान रसूल वक्त दुआ है, तेरी उम्मत पर अजब वक्त आ पड़ा है। जो दीन निकला था अपने वतन से बड़ी शान के साथ, आज वो परदेश में गरीबुल गुरबा है। रात को आपको दावत फ़िक्र है, सोचना ज़रूर है, सोचना ज़रूर है कि आपकी जान किधर लग रही। कुत्ता वफादार जानवर है, ज़िंदगी में कभी ना कभी वो भी पट्टा तोड़ता है। हज़रत फ़ारूक आज़म ने फरमाया कि रब ने तुम्हें आज़ाद पैदा किया, अपने हबीब का ग़ुलाम बनाया। यार असी आज इतने मजबूर हैं, किसी कुफर का पट्टा भी नहीं तोड़ सकते। मुझे खुद मेरे दोस्त हैं कि उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा जी करोड़ों रुपए मैं देने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने अपने मुरब्बे ने, उन्होंने मैंने कहा रिजवी साहब करोड़ों रुपए मैं देने के लिए तैयार हूँ, मैं, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, किसी तरह सानू फ़लस्तीन भेज दो। मैं कहा नहीं जा सकते। पहले लोग जाते थे फ़लस्तीन ज़ियारत के लिए, शाम जाते थे, इराक जाते थे, बगदाद शरीफ जाते थे, अब नहीं जा सकते। मैं कहा इतने असी कमज़ोर हैं कि आज हम चाह के भी ना इधर क्या तुसी करोगे, इधर नसोगे उधर नसोगे, क्या करेंगे। मैं कहा वो बुजुर्ग कल आपने देखा नहीं, सामने उसके पोते बच्चे, तो उसने सिर्फ एक बात की है और रोया नहीं है। और उसने कहा बस जब आप हजूर के सामने बच्चों जाओगे ना तो हजूर को सिर्फ, उन बच्चों का क्या कसूर है कि उन्होंने हजूर के नाम का कलमा पढ़ा,
وہ جو بزرگ ہیں انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا بچوں جب تسی حضور دے سامنے تسی جاؤ گے نا، پیش ہوو گے، تو بس اتنی بات ضرور کرنی ہے، حضور کو شکایت ضرور لگانی ہے کہ یا رسول اللہ سانو یہودیاں نے کٹ دیتا، اور سانو کٹ رہے سن، سارے جسم دے ٹوٹے کر رہے سن، تو تہاڈی پوری امت عیش و عشرت کے اندر کھوئی ہوئی تھی، عیش و عشرت کے اندر کھوئی ہوئی تھی، عیش و عشرت کے اندر کھوئی ہوئی تھی۔ ہاں تو اس لیے شاعر کہتا ہے نا، شاعر کہتا ہے کہ کوئی کہ اے فراز ہرگز اس کو انسان نہ سمجھیے، چاہے ہو جتنا بھی وہ صاحب کمال۔ اقبال کہندا اس نو انسان نہ سمجھو، اس نو بندے دا پتر نہیں مننا۔ کس نو کہ جسے عیش میں کہتا ہے کہ جس کو عیش میں خوف خدا نہ رہا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، کہتا ہے کہ اس کو انسان نہیں ماننا جس کو عیش میں رب کی یاد ہی نہ آئے۔ جیسے ویاہ ہوندے نے تو ڈھول ڈپکے سارا کچھ ہے، اور جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ اقبال کہتا ہے کہ اس کو آپ نے جو ہے وہ مسلمان نہیں، وہ انسان نہیں مننا، انسان دا پتر کوئی نہیں تھے۔ آج جان ہم دین کے لیے نہیں لگا سک رہے، یہ ایسے کفر کے پٹے ہیں جس کے نظام سے ہم آپ کو کہتے ہیں خلاصی۔ آگے آپ سب لوگ حق حلال کمانے والے ہیں، حق حلال کما رہے ہو نا جی، تو اپنے بچوں دے پیٹ کٹتے ہو، کتنا مشکل ہے اس دور میں رزق حلال کمانا، اور آپ حق حلال کما رہے ہیں۔ حق حلال کما جانے کے باوجود آپ کے پیسے کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کے توجہ، آپ کے پیسے کدھر جا رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ آج رات کو آپ نے جو سا یہ سوچنا ضرور ہے، دعوت فکر ہے، آپ لوگوں نے اپنے بچوں کے پیٹ کاٹے، حق حلال کما کے لے کر آئے، آدھا 50% ادھی تہاڈی رقم جڑی ہے اور ریاست لے گی۔ ظلماً علماء کرام تشریف فرمایا، یہ ملک پاکستان میں جتنے ٹیکس ہیں شریعت کے اندر ان کا کوئی نفاذ نہیں۔ یہاں تو کفن کی بھی چادر تب ملے گی جب آپ ریاست کو ٹیکس دیں گے۔ ادھر تو بچے سامنے بھوکے مارے ہیں، ماں باپ کے پاس دوائی کھانے کے لیے نہیں ہے، بلک رہے ہیں، ریاست کہے گی مر جان، پہلے ٹیکس دیو، ٹیکس نہیں ہے تو پھر نہیں، تو اسے رہ ہی نہیں سکتے ملک کے اندر، تو پھر یہ ان کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ ظلم ہے۔ لیکن آپ کی آدھی سے زیادہ رقم ریاست لے کے جا رہی ہے۔ سنو جی، جان کے ساتھ کیا بنی؟ جان ہم دین کے لیے نہیں لگا سک رہے۔ اگلی مال دی گل سنو، ادھی رقم تہاڈی ریاست لے کے جا رہی ہے۔ بدلے میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ بچوں کا پیٹ کاٹتے ہیں اور پیسے دیتے ہیں ریاست کو، وہ تو اس کی شراب پی جاتی ہے۔ پیسے آپ دے رہے ہیں اپنے بچوں کا پیٹ کاٹ کے، وہ تو اس کا زنا کر رہے ہیں۔ پھر ٹھیک ہے، ملک پاکستان میں 7 بجٹ پاس ہوتے ہیں، آپ مجھے بتائیں خدا کی قسم ملک پاکستان میں 1 روپیہ بھی بجٹ کے اندر مساجد کے لیے نہیں رکھا گیا۔ 1 روپیہ بھی کسی، یہ علماء کرام بیٹھے ہیں سارے اپنے جیب سے نہیں اور لوگوں کے تعاون سے نہیں مدرسے چاہ رہے، نہ مسجد کے لیے، نہ مدرسے کے لیے، نہ دین کے لیے، نہ بھوکے کو کھانا کھلانے کے لیے۔ تو پیسے تو آڑے کدھر جا رہے ہیں؟ اراتی سوچنا ضرور ہے۔ جو پیسے آپ دے رہے، بجٹ رکھا گیا فلم انڈسٹری کے لیے، لڑکیاں نچوانے کے لیے، سینماؤں کے لیے، گردوارہ ایسی عمارت آپ نے آنکھ سے نہیں دیکھی ہوگی جیسا کرتارپور میں خربوں روپے کا گردوارہ بنا۔ اس لیے حضور کے دین کے ساتھ مخلص ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو حضور کی غلامی عطا فرمائے۔ لبیک یا رسول اللہ۔ اے سارے حضرات اپنی اپنی جگہ تشریف رکھو، بیٹھے رہو، سارے حضرات بیٹھ جاؤ اپنی اپنی جگہ دے۔